وہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اسی طرح کریم ہے، وہ بندوں کو بھی کریم قرار دیتا ہے۔ ولی ہے، پچھلے پروگرام میں بات ہوئی تھی، ولی کا لفظ اس نے اپنی ذات کے لیے بھی استعمال فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا، اور چار ٹوٹل جو ذاتیں ہیں ان کے لیے ولی لفظ استعمال ہوا ہے، یہ صفت استعمال ہوئی ہے۔ ایک اللہ کی ذات کے لیے، جبریل امین کے لیے، سرکار دو عالم کے لیے، اور امت محمدیہ میں سے ان چنے ہوئے لوگوں کے لیے۔ اب ولی تو سارے ہیں، اللہ بندوں کا ولی ہے، بندے اللہ کے ولی ہیں، وہ بھی ولی ہے نا۔ آپ نے غور نہیں کیا، میں نے ایک جملے میں بہت کچھ کہہ دیا۔ اللہ بندوں کا ولی ہے اور بندے اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ نہیں ہے، اللہ کے ولی ہیں، اللہ نہیں ہے، اللہ وہی ہے۔ اسی میں ساری بات واضح ہوگی۔ وہ اللہ ہے، وہ بندوں کا ولی ہے۔ یہ بندے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ نہیں ہے۔ انہیں اللہ ماننا یہ شرک ہوگا۔ اور اگر رب کا کرم دیکھتے ہوئے، رب کا فضل دیکھتے ہوئے، رب کی مہربانی دیکھتے ہوئے، انہیں رب کا مطیع سمجھتے ہوئے، یہ میں میرے لفظوں پر غور کیجئے گا، میں نے کسی کو نہ میں تو ذہن سازی کر رہا ہوں، نہ کوئی ایسی بات ہے، نہ میرا یہ کام ہے صرف ایک جو بات ہے نا یا سمجھنے کی۔ میں نے نا ایک قول پڑھا کل کہ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر نعیم الدین صاحب، انہوں نے ایک جملہ لکھا تھا، مجھے بڑا پسند آیا۔ فرمایا دین جو ہے نا، اہل دین سے سیکھو، تدین والوں سے نہ سیکھو۔ اہل دین مطلب جنہوں نے دین کو باقاعدہ طور پر پڑھا ہو، سمجھا ہو، ان سے سیکھو۔ کچھ ہوتے ہیں جو دین کا لبادہ اوڑھ کر دین سکھانے کی کوشش ہوتا ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے پھر اپنی مرضی چلانی ہے۔ آپ کا خدا کی رضا جہاں شامل ہو نا، میرا آپ سے کوئی لین دین نہیں، آپ آئیں بسم اللہ، نہ آئیں تو میرا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ جو میرے ساتھی ہیں نا، انہوں نے بھی جس حالات میں یہ پروگرام شروع کیا ہے، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جیسے ہم نے شروع کیا، ہم نے مجبور ہو کے شروع کیا اور قطعاً کسی کے خلاف نہیں ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، تدین جو دین کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہوں، ان کے پیچھے مت چلو، ان سے سیکھو جو واقعی دین کی سمجھ رکھتے ہیں۔ وہ کبھی بھی آپ کو کبھی بھی آپ کو شرک کی طرف نہیں لے جائیں گے، اور کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے میں ہی کچھ ہوں، کبھی نہیں کہیں گے، کہیں پر بھی نہیں کہیں گے۔ وہ صرف یہی کہیں گے قرآن رب کا موجود ہے، احادیث رب کے نبی کی موجود ہیں، سمجھ نہ آئے تو دل مانے تو ہم سے مدد لے لینا، نہ مانے تو بھائی لکم دینکم ولی دین، زبردستی کی تو کہانی کوئی نہیں ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ رب کائنات نے یہ ساری جو صفات ہیں، یہ اس کی بذات ہیں، جتنی بھی صفات ہیں، چاہے وہ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، شہید ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ولی ہے، یہ چند صفات میں نے ذکر کی ہیں جو اس نے اپنی ذات کے لیے بھی قرآن پاک میں ان کا اظہار فرمایا ہے اور اپنے بندوں کی طرف بھی انہیں منسوب کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اس کی ساری یہ صفات ذاتی ہیں اور بندے سارے محتاج اللہ ہیں، وہ اللہ کے محتاج ہیں، اس بذات اللہ کے جو بذات ان ساری صفات کا بذات حامل ہے، جو لائق ہے، یہ اس کے محتاج ہیں اپنی ہر صفت میں۔ اگر وہ نہ چاہے تو بھائی وہ کیا فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ اللہ وہ ہے، وہ کیا کافروں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان کی سماعتوں پر، ان کی آنکھوں پر، کیا آنکھوں پر مور لگا دیتا ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کی دلوں پر مور لگا دی ہے، بند کر دیا ہے، سمجھ ہی نہیں سکے گے۔ ایک اور مقام پر فرماتا ہے ان کے دل ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں پاتے، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں پاتے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ انہیں نظر کوئی نہیں آتا، نظر انہیں آتا ہے، لیکن اس سے وہ رب کائنات کی معرفت حاصل کرنے سے محروم کر دیے جاتے ہیں، ان سے وہ صلاحیت چھین لی جاتی ہے، وہ کبھی مانیں گے ہی نہیں، آپ جتنے دلائل دے لو نہیں مانیں گے، دلائل کی زبان انہیں سمجھ نہیں آتی۔ یہی وجہ تھی نا کہ ابو جہل کے سامنے سب کچھ ہوا،
انہیں کون نہیں مانا؟ ابو لہب کے سامنے سب کچھ ہوا، کوئی نہیں مانا۔ ابو بکر صدیق کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، پھر بھی مان گئے۔ ابو بکر کے سامنے تو کچھ نہیں ہوا تھا نا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہوا تھا؟ بچے تھے چھوٹے سے، مان گئے۔ یہ رب کی عطا ہے، جسے چاہتا ہے اسے قلب فقیہ عطا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے قلب امی یعنی اندھا، گونگا، بہرا دل عطا کر دیتا ہے، اسے ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، لیکن وہ بصیر ذاتی ہے، سمیع بھی ذاتی ہے، بندے اس کی عطا سے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں اس کی صفات میں اس طرح ماننا کہ جس طرح رب سمیع ہے یہ بھی سمیع ہے، لو یہ شرک ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے اور ہمیں اپنی صحیح اور حقیقی معرفت نصیب فرمائے۔ ما علیہ